کیسے ہوتا ہے؟ جب تک اپنے محبوب کی بات نہ مانے، جب تک اپنے نبی کی بات نہ مانے، اس وقت تک آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے۔ کیسے عاشق تھے وہ لوگ؟ اللہ اکبر، ایک جوان ہے، اللہ اللہ، ایک جوان ہے، اس کو اللہ رب العزت کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی، آقا کی محبت نصیب ہو گئی۔ اب دھیان سے سننا، وہ جوان اللہ اللہ ابتدائی اسلام ہی میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، مگر کیسا خوش نصیب ہے وہ جوان، اللہ اکبر، کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے۔ حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کو سنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہے ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے، جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے۔ کیسے ہیں میرے آقا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک جوان ہے، عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے، ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، لیکن ماں کے بڑھاپے نے ان کو نبی کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا۔ جانتے ہیں وہ کون عاشق رسول ہے؟ اسی عاشق رسول کو سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا ہے یہ عاشق رسول؟ نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے زیارت کے لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اگر میں چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے حضرت اویس قرنی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے۔ کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں، تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا۔ ذرا دھیان سے سننا، دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے، عاشق کی زندگی کیا ہے، عاشق کا طریقہ کیا ہے۔ ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ وہاں تو بڑے بڑے عقل مند گئے، انہی کے ہو کر رہ گئے، تم تو پہلے سے دیوانے ہو، اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے جوانوں ذرا غور کرو، نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے۔ ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے؟ اگر ماں کہہ دے تیری پسند کی شادی مت کر تو وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ نے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے، وہ زبانی دعووں کا راستہ ہے۔ ارے سچی عاشق کو دیکھو، حضور کے دیدار کے لیے ماں کے منع کرنے پر رک گئے، اللہ اکبر، اور دیکھ زیارت کے لیے نہیں گئے۔ اور اویس قرنی کا حال کیا تھا؟ جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے، جتنا کماتے تھے۔ اللہ اللہ۔ آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے، عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے، لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر نعت خانوں پر، شاعروں پر، مقرروں پہ، پیروں پہ پیسے لٹانے والوں، قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے؟ یہی تمہارا عشق رسول تھا، یہی تمہاری محبت رسول تھی۔ سیکھو عشق رسول کرنا۔ حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا، اور اس سے جتنی رقم ملتی شام کو سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے، سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے۔ اور آپ کیا کھاتے؟ گٹلیاں کھجور کی چنتے، اس کو دھلتے اور دھل کر اس کو کوٹتے اور کوٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، ہم اور آپ اتنا محنت نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کو خوش کرنے پہ نبی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے پر خدا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں لاکھ کے جلسے کریں گے، لیکن اگر ماں باپ کی دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو دواخانے میں بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تیری ماں نہیں ہے تو بل دے، تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے۔ یہ حالات ہیں، ایسا مت کیجئے۔ اللہ رسول کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اگر ماں باپ کو دکھی کیا، ماں باپ کو ناراض کیا، حضور تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، آقا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سیدنا اویس قرنی روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں ماں حضور کی زیارت کو جی چاہتا ہے، ماں جاؤں، ماں منع کر دیتی ہے، پھر کہتے ماں جاؤں، ماں منع کر دیتی ہے، پھر کہتے ماں جاؤں، ماں منع کر دیتی ہے۔ ایک دن ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس دیوانہ ہے، دیوانہ روزانہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے، میں روز روز منع کرتی ہوں، آخر میں کب تک دل پہ پتھر رکھ کر کے منع کروں؟ آج میں ان کو اجازت دے ہی دیتی ہوں، لیکن آج ایسی اجازت دوں گی کہ اس کے بعد کبھی یہ اجازت مانگیں گے نہیں، کبھی اجازت مانگنا بھول جائیں گے۔ ویسے قرنی ایک دن صبح کو آئے، ماں کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے اور ماں سے کہا ماں اگر اجازت دو تو میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، بالکل جاؤ، ضرور جاؤ، اتنا سننا تھا۔ لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس، جانا ضرور جانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آنا ہے۔ 8 پہر کا مطلب کیا؟ آج کل کے حساب سے محتاط اندازے کے مطابق جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا 8 پہر کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 24 گھنٹے، یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا۔ اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی، تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا۔ اب کہاں یمن، کہاں مدینہ منورہ، آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور ماں کیا کہہ رہی ہے؟ 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا۔ لیکن کیسا عاشق تھا وہ، اللہ اکبر، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ دیکھو یہ عشق کی برکت ہے، سچے عشق کی برکت۔ کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے، محبت رسول سیکھ لے۔ 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ جو ایسا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ اویس قرنی چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں۔ جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس قرنی دوڑنے لگتے ہیں، جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو، ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں، ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ بالآخر عشق کے اس مستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے۔ کیا شان ہوئی، زمین سمٹ گئی، زمین سمٹ گئی، اور حضرت اویس قرنی سورج چاشت کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے۔ اب ذرا دھیان دینا، محض چشمے تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی۔ ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے، وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے۔ جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں، میرا کوئی ہے، میرا کوئی ماوا ہے، میرا کوئی ملجا ہے، میرا کوئی آقا ہے، میرا کوئی غمگسار ہے۔ اللہ اکبر، میں یتیم نہیں ہوں، میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے، میرا کوئی وکیل موجود ہے، میرا کوئی کفیل موجود
موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق کو محبت کہتی ہے اپنے دور کا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں، پتھروں اے پتھروں، مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو، میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں، تم تو میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں، تم نے کتنا دیکھا ہوگا جب وہ اندازے دل ربانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے، تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے۔ اویس قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے۔ اسی دیوانگی کے عالم میں اویس قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے، حضور تو مسجد میں یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں، یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں، یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں، یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے۔ اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے، حضور آرام کر رہے ہوں گے۔ ایک کام کرو، اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے، جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی، لیکن رکو، ٹھہرو، ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے، جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے۔ تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو۔ اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی کون ہو؟ جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں، کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہیں، وہ باہر گئے کسی کام سے، رکو، ٹھہرو، وہ آئیں گے ملاقات ہو جائے گی۔ حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی، نہیں امی جان میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، کیا بات، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، صرف اس کے باپ کا نہیں اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں، بلکہ یہ سچائی کہہ تو حقیقت خدا کی عزت کی قسم میرے نبی تو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں، جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو۔ آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے، گانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں۔ ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ امت امت کہہ
کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے، وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے۔ آج ہم اس رسول کو بھول گئے۔ نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ ذرا غور تو کرو، پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو۔ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو۔ بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو۔ جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل خوش کر لو۔ سب کے دل دکھائیں کہ آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں۔ اویس قرنی سے پوچھا، امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے؟ کہا وہ نام جانتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین کو کہا امی جان، 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں امی جان۔ ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا، کرک کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا۔ اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ کا نام وہ جانتے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، ان کو میرا سلام کہنا۔ اب مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے، ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے۔ اللہ سمجھ، حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے، لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئے تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے۔ کیا بات ہے؟ حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا، رونے لگے تو ام المومنین نے اس کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات ہے؟ عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، کیا بات ہے؟ اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے۔ عائشہ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، واہ سبحان آج اللہ، مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک دیوانہ تھا، دیوانہ تھا یا رسول اللہ، ایک دیوانہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں،
وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، اللہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا. تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ کیا بات ہے. ام المومنین کہا ہاں یا رسول اللہ. اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی؟ کیا بات. ہاں یا رسول اللہ. اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی. حضور رو پڑے اچھا اللہ اویس آیا تھا. ہائے 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 اچھا. واہ 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 واہ. اچھا کیا بات. اویس میرا اویس آیا تھا. کیا بات. حضور حلیہ تو یہی تھا. اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا. وہ قرن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا. واہ واہ. آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا. اویس اللہ 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 اللہ. تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. اس کا یہ مقام ہے عائشہ. اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے. ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا. مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. واہ واہ. مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام. اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. غور فرمائیں جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی